ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے، تل ابیب اور حیفا دھماکوں سے لرز اٹھے، مقامات کو نشانہ بنایا، 7 افراد مارے گئے، درجنوں زخمی، عمارتیں ملیہ میٹ، ہر طرف تباہی کے مناظر، حیفا پاور پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا، مقبوضہ بیت المقدس میں میزائل کے ٹکڑوں سے جگہ جگہ آگ لگ گئی، اسرائیلی حکومت کی شہریوں کو شیلٹر میں رہنے کی ہدایت، اسرائیل آنے جانے والی تمام پروازیں معطل، فضائی حدود بند، جرمنی نے اسرائیل، عراق، ایران، اردن کے لیے پروازیں معطل کر دی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ اسرائیل نے شروع کی، اسرائیل حملے بند کر دے، جنگ خود رک جائے گی۔ کینیڈا میں G7 سمٹ، عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمٹ میں شرکت کے لیے کینیڈا روانہ، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کینیڈا پہنچ گئے، G7 سمٹ میں اسرائیلی ایران تنازع ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان، بین الاقوامی سیکیورٹی، عالمی استحکام پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا اندیا، ٹرمپ نے امریکی چینل کو انٹرویو میں کہا ہم ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں، فی الحال جنگ میں شامل نہیں لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں، مزید کہا ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی اسرائیلی جارحیت میں متعدد کمانڈروں کے ساتھ شہید، پاسداران انقلاب نے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کی تصدیق کر دی، انٹیلیجنس سروس کے نائب سربراہ حسن محقق بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی میجر جنرل محسن رضائی کے اہم ترین انکشافات، تہران میں ہوئے زیادہ تر حملوں میں مائکرو ڈرون شامل تھے، ڈرون مختلف گھروں کی چھتوں پر خفیہ طور پر نصب تھے اور کہیں دور سے آپریٹ ہوئے، یہ ڈرون چند ماہ قبل سمگل کیے گئے۔ ایرانی سیکیورٹی سروسز نے خودکش ڈرون سے لدے ایک ٹرک کو پکڑ لیا، ٹرک کی ویڈیو بھی منظر عام پر، ٹرک میں موجود ڈرون لانچ کے لیے تیار تھے۔ اسرائیل کے پھر ایران پر حملے، دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا، 2300 کلومیٹر دور سے حملہ کیا گیا، مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بمباری، مشہد ایئرپورٹ، رن وے اور امام رضا علیہ السلام کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال، مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کروائے، تہران کے علاقے نجات الہی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری، اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی، تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنایا گیا، انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ حوثی نے محمد عبدالکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل، یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقوں کی طرف ہائپرسونک میزائل داغ دیے، یمنی افواج نے 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ، اسرائیلی وزیر اعظم کی منصوبے کو ٹرمپ کے ویٹو کرنے سے متعلق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کی تردید، نیتن یاہو نے کہا بات چیت کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ضروری ہے، جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا، اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام، کہا عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت مزید سخت کرے، عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے، مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے، مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوطی اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، چین بھی ایران کے ساتھ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت،
چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد، اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران دانشمندانہ اقدامات کرے اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔ مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ ترک صدر کا بھی ایرانی صدر کو فون، کہا نتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد سے بھی رابطہ، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان بھی رابطہ، فرانسیسی صدر کا مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔